امریکہ میں پروفیشنل لابنگ کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، مگر اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرنے والے یہودی لابی کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ کئی تنظیمیں کھلے عام اسرائیل کے لیے کام کرتی ہیں۔ امریکی ماہر سماجیات رابرٹ ایچ ٹرائس نے 1981 میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی مفادات کے لیے امریکہ میں کام کرنے والی تنظیموں کی تعداد 75 ہے، جبکہ امریکی سوشالوجسٹ چیم ویکسمین، جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نے 1992 میں بتایا کہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی تعداد 80 ہے۔ اسرائیلی لابی کا سب سے بڑا حصہ ان یہودی امریکی شہریوں پر مشتمل ہے جو رہتے امریکہ میں ہیں، مگر ان کے دل آج بھی اسرائیل کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور انہیں امریکہ سے کہیں زیادہ اسرائیل کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ اسرائیلی لابی اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی وجود میں آ گئی تھی، کیونکہ امریکہ کے 28ویں صدر ولسن نے 1917 میں بلفور ڈکلیریشن کو اس لیے قبول کیا تھا کہ ان کے دوست سپریم کورٹ کے یہودی جج جسٹس لاؤس ڈی برانڈیز اور ربی اسٹیفن وائز ان پر اثر انداز ہوئے۔ امریکہ میں نیو کنزرویٹو نظریات کے حامل لوگ، جو دراصل انتہا پسندانہ خیالات کے حامل ہیں اور دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کو امریکی مفادات کے مطابق ڈھالنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال ہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اس گروہ نے ہی 11 ستمبر کے بعد امریکی صدر جارج بش کی جارحانہ پالیسیاں مستقل کی۔ یوں تو اسرائیل کی تائید و حمایت نیو کنزرویٹو گروپ کی پالیسی کا بنیادی جزو ہے، مگر اس میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو امریکہ سے زیادہ اسرائیل کا وفادار ہے۔ مثال کے طور پر پائلیو کنزرویٹو کی نمائندگی کرنے والے امریکی مفکر رسل کرک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اسرائیل کا استحکام سب کچھ ہے، اور یہ سوچ صرف ایک شخص تک محدود نہیں۔ امریکہ کے سابق سینیٹر رچرڈ آرمی کہہ چکے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں میری سب سے اولین ترجیح اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ امریکہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کو اپنے ملک سے کہیں زیادہ اسرائیل کی سلامتی عزیز ہے۔ امریکی پروفیسر اپنی تصنیف دی اسرائیل لابی اینڈ یو ایس فارن پالیسی میں لکھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی میں یہودیوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے مسیحی صہیونی اہم ترین گروہ ہیں۔ یہ سیاسی طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی مسیحی گروہ کے ذیلی شاخ ہے۔ اس گروپ کے اہم ترین مذہبی افراد میں جان ہیج اور جیری ویرویل، گیری بور، پیٹ رابرٹسن، امریکی پارلیمنٹ کے سابق اکثریتی رہنما ٹام ڈیلے، سابق سینیٹر رچرڈ ایرمرے نمایاں ہیں۔ کرسچین زائونسٹ مذہبی بنیاد پر اسرائیل کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کا قیام خدا کا معجزہ ہے اور یہ خدا کی منشا ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دیا جائے۔ اسرائیلی لابی بے پناہ وسائل اور مال و دولت کے باعث امریکہ میں ہر قسم کے انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی، جس کا اپنا بجٹ 40 سے 60 ملین ڈالر ہے، امریکی الیکشن کمیشن کے مطابق اس کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ضمین شامل 46 ڈائریکٹرز نے 1997 سے 2001 تک 3 ملین ڈالر ان امیدواروں کی انتخابی مہم چلانے پر خرچ کیے، جو منتخب ہونے کے بعد اسرائیلی لابی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ 2004 میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کے ہر ڈائریکٹرز نے انتخابی مہم پر $7,200 خرچ کیے، یعنی اسرائیلی لابی میں شامل ایک تنظیم نے صرف ایک الیکشن مہم کے دوران $3.3 ملین خرچ کیے۔ امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی جس امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دے، اس کی انتخابی مہم کے لیے فنڈز بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں، اور جس امیدوار کو شکست دے کر سبق سکھانا ہو، اس کے مخالف امیدواروں کی انتخابی مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ سابق سینیٹر ادالی اسٹیونسن کی کہانی بہت سبق آموز ہے۔ انجانے سینیٹر ادالی نے سینیٹ میں ایک بل متعارف کروایا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل مغربی کنارے میں غیر قانونی تعمیرات سے باز نہیں آتا تو پھر اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد گھٹا دی جائے۔ حسب توقع سینیٹر ادالی اسٹیونسن کا یہ بل مسترد ہو گیا اور انہیں صرف 7 ووٹ ملے۔ جب وہ اس بل کے حق میں ووٹ مانگ رہے تھے تو بیشتر امریکی ارکان پارلیمنٹ نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ انہوں نے دوبارہ بھی الیکشن لڑنا ہے۔ بل تو منظور نہ ہوا، البتہ یہودی لابی نے سینیٹر ادالی کو اپنی مخالفی کی صف میں شامل کر لیا اور اگلے الیکشن میں ان کی مخالف امیدوار کی حمایت کر کے انہیں ہرا دیا گیا۔ اس حوالے سے امریکی سینیٹر چارلس پیرسی کی مثال بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ بیشتر مواقع پر اسرائیل کے حق میں ووٹ دیتے رہے، لیکن جب امریکی صدر فورڈ نے مشترکہ وسطی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا عندیہ ظاہر کیا
اور اس پر اسرائیلی لابی نے احتجاجی خط مراسلہ نمبر 76 تحریر کیا تو سینیٹر چارلس پیٹسی نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اگلے الیکشن میں یہودی لابی نے ان کے مخالف امیدوار کی انتخابی مہم پر $1.1 ملین خرچ کر کے اسے شکست دوچار کر دیا۔ لکھنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ تمام تر حقائق بیان کرنے کا مقصد اسرائیلی لابی پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک تو یہ سب کرنے سے قاصر ہیں، مگر وسائل سے مالا مال عرب ممالک کے پاس یہ سب نہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ ان کی طرف سے اسی طرح کی مضبوط لابی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟